حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار، میرے نبی نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لیں دونوں جہنمی ہیں۔ جرت کرو یہ حدیث پڑھو بخاری شریف میں کتاب الفتح دوسری جلد میں، تمہارے نقاب تاکہ اترے کہ تم اندر سے کیا اور باہر سے کیا۔ ناظرین، ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر متکلم اپنے کلام سے پہلے اس کے نتائج پر نظر ڈال لے تو پھر اس کا کلام کبھی بھی شر کا باعث نہیں بنے گا، چونکہ وہ پہلے ہی اس کا احاطہ کر چکا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کا بدقسمتی سے المیہ ہے کہ اکثریت کلام کرنے والے اپنے کلام کے نتائج پر نظر نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ان کا کلام فتنے کا، فساد انگیزی کا باعث بنتا ہے۔ یہی ہوا کہ پیر غفران سیالوی صاحب نے نتائج پر نظر ڈالے بغیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو صفین کے معیار اور مقابلے پر پیش کیا۔ حالانکہ پیر صاحب صفین کے معاملے کو اجتہادی معاملہ ثابت کرنے پر کلام کر رہے تھے، اب اس بارے میں بات کرتے کرتے جو روایت پیش کی اس نے سارے کے سارے معاملے کو ہی مشکوک بنا دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیس بنا کر جو آپ نے عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کی، اہل سنت کسی صورت میں بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں پیر غفران سیالوی صاحب سے سوال کرتا ہوں بطور عرض، آپ سینئر ہیں، مجھے بتائیں نا، آدھی ادھوری بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات مکمل کریں اور بتائیں کہ اس روایت کو جو آپ نے بیس بنایا ہے پھر علی اور معاویہ پر حکم کیا لگتا ہے؟ ہمت کریں نا، اپنے پیٹ کا پورا غبار باہر نکالیں اور پھر حکم بھی لگائیں نا کہ علی اور معاویہ پر حضرت ابو بکرہ والی روایت پیش کرنے کے بعد حکم کیا لگے گا، چونکہ تلواریں تو اٹھی ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھائیں، اما عائشہ اور حضرت علی ان کے مابین جمل میں تلواریں اٹھی ہیں، مشاجرات ہوئے ہیں، پھر حضرت ابو بکرہ والی روایت کو بیس بنا کر ان دونوں ہستیوں پر کیا حکم لگے گا؟ ناظرین، میں اس حدیث کی سند پر، اس کے متن پر، اس کے راویوں پر بعد میں کلام کروں گا، لیکن پہلے یہ آدھی ادھوری بات کرنے والے جواب تو دیں کہ وہ جو اس حدیث کو بیس بنا کر عقیدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنت کسی بھی صورت میں اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، جواب دینا کیوں آپ ایسی روایت پیش کر رہے ہیں کہ جس کا حکم آپ بیان ہی نہیں کر سکتے؟ چونکہ علی اور معاویہ کے مابین تلوار تو اٹھی ہے، پھر اس حدیث کو بیس بنا کر حکم لگائیں نا، اپنے اندر کا غبار پورا نکالیں نا، اپنا عقیدہ پورا بیان کریں نا، پھر بتائیں نا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی پر کیا حکم لگے گا، چونکہ تلواریں تو اٹھی ہیں۔ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے پھر حکم لگائیں نا، ہمت کریں نا، آدھی ادھوری بات کر کے فتنہ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اپنے کلام کے نتائج پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن خراب ہوں گے، صحابہ کے بارے میں ان کی رائے تفرقہ بازی پر مبنی ہو جائے گی؟ کیوں آپ نے کیوں یہ حدیث اس ضمن میں پیش کی کہ علی و معاویہ کے مابین صفین میں جو معاملہ ہوا تھا، کس وجہ سے آپ نے اس روایت کو بیس بنایا؟ پہلے تو اس بات کا جواب دیں۔ ناظرین، اگر میں ان کے کلام کو چھوڑ کر آپ کو حقیقی وجہ بتاؤں کہ یہ کیوں ہر ہفتے اس طرح کا ایک فتنہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے مولائے کائنات کے معاملے پر لوگوں کو شکوک اور شبہات ہو جائیں، وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حدیث عمار چھپاتے ہیں۔ یہ اپنی زبان سے حضرت عمار کے بارے میں جو رسول کریم کی بشارت ہے اسے بیان نہیں کر سکتے، صرف ایک اس حدیث کو چھپانے کے لیے جو بخاری میں ہے، جو مسلم میں ہے، جو ترمذی میں ہے، جو مسند احمد میں ہے، جو مستدرک للحاکم میں ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں کسی نہ کسی ترک کے ساتھ حدیث عمار ملتی ہے، صرف اس حدیث کو چھپانے کے لیے اور حضرت عمار کے قاتلوں کے بارے میں جو رسول نے حکم لگایا اس حکم کو عوام کے سامنے بیان نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی روایات پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات آ جائیں اور ان کا اس طرف دھیان ہی نہ جائے۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے کہ انہوں نے حدیث عمار بیان کرنے کے بجائے علی کو حضرت ابو بکرہ والی روایت پیش کرتے ہوئے مشکوک بنا دیا۔ ناظرین، میں بات کو بے وجہ بڑھانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اصول آپ کو دے دیا۔ اگر متکلم اپنے کلام سے پہلے نتائج پر نظر رکھے گا تو کبھی بھی اس کا کلام شر کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اس کلام میں سے شر کا احاطہ کر لے گا۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنے کلام سے پہلے لمحہ بھر رکیں، سوچیں، نتائج پر نظر رکھیں اور پھر کلام کریں، تاکہ کبھی بھی ہمارے کلام کی وجہ سے
امت میں تفرقے کو فروغ نہ ملے، لوگوں کے عقیدوں میں خرابی کا سبب نہ بنے ہمارا کلام۔ اگر ہم یہ چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے کبھی بھی بات کریں گے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اور نہ ہی ہماری وجہ سے لوگوں میں بدعقیدگی کو فروغ ملے گا۔